میں بری طرح گھبرائی تھی کہ کہیں وہ میرے ساتھ کوئی گستاخی ہی نہ کرتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا ارحم مجھے چھوڑو ورنہ میں تمہاری دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گی۔ وہ کہنے لگا پہلے بتاؤ اتنی کڑوی کیوں ہونا ہے آپ؟ بڑے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا اور میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو۔ اس وقت میں اس کی گرفت میں کسمسا کے رہ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ بھینچے ہوئے تھا۔ کہنے لگا بہت تھک چکا لڑ لڑ کے، بہت لڑ لیا یار، ایسا کرتے ہیں صلح کر لیتے ہیں۔ میں تمہاری گزشتہ زندگی کے بارے میں کچھ یاد نہیں رکھنا چاہتا، بس تمہارے ساتھ ایک پیار بھری نئی دنیا بسانا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں اسے آج کیا ہوا تھا، میرا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا ارحم مجھے چھوڑو پلیز۔ وہ کہنے لگا نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ میں نے کہا ابھی تو تمہارے ہاتھوں میں اتنا بھی دم نہیں تھا کہ پانی بھی خود پی سکتے، اور اب پلیز چھوڑو نا۔ میں چاہ کے بھی اس سے اپنا آپ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا ابھی نہیں چھوڑوں گا۔ آج میں تمہارے دل کی دھڑکنیں سننا چاہتا ہوں اور تم میرے دل کی سنو۔ قسم سے آج دل تمہارے نام کی مالا جپ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ بڑے مخمور لہجے میں وہ میرے کان کے قریب یہ بات کہہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں بے بس ہوئی۔ وہ کہنے لگا اف تمہارا دل کتنی زور سے دھڑک رہا ہے نایاب، اور تمہارے یہ لمبے بال پاگل کر رہے ہیں مجھے۔ اس وقت واقعی میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے بالوں میں وہ اپنی انگلیاں پھنسا چکا تھا۔ وہ مجھے بے بس کر رہا تھا اپنی باتوں سے، اپنی بڑھتی ہوئی جسارتوں سے۔ وہ کہنے لگا آج تمہیں اپنی محبت سے متعارف کرواؤں گا، بتاؤں گا کہ جب ارحم ابراہیم محبت کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے۔ وہ مجھے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ میں ابھی بھی احتجاج کر رہی تھی، لیکن اس کے چٹانی وجود کے سامنے میری ایک نہیں چل رہی تھی۔ وہ کہنے لگا تمہیں اندازہ نہیں ہے تم میرے لیے کیا ہو، سچ میں گوہر نایاب ہو، اور مجھے اس گوہر نایاب سے ایک قیمتی تحفہ چاہیے۔ مجھے ہر صورت میں بچہ چاہیے نایاب، بہت پیارا سا، ننھا منا سا، بالکل میرے جیسا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے خودی میں آگے بڑھنے لگا۔ ارحم پلیز۔ پتہ نہیں میں کیوں اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ ابھی اس کا ہاتھ میری کمر کی زپ تک پہنچا تھا کہ جب کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ ارحم نہایت غصے سے بولا کون ہے؟ باہر ملازم تھا۔ کہنے لگا صاحب جی مانیہ بی بی آئی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ کہنے لگا بڑے غلط وقت پہ آئی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا رات کو شرافت سے میرے پاس آ جانا، سمجھی؟ میں اس کی گرفت سے نکل کر بیڈ سے نیچے اتر چکی تھی۔ پھر اپنا بکھرا حلیہ ٹھیک کر کے میں کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ مانیہ اور حمزہ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، ہاتھ میں مٹھائی تھی، دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ مٹھائی کس خوشی میں؟ حمزہ کہنے لگا پہلے کھاؤ پھر بتاتا ہوں۔ اس نے مٹھائی کھول کے گلاب جامن میرے منہ میں ڈالا، پھر کہنے لگا تم پھپھو بننے والی ہو۔ یہ سن کے میں بے حد خوش ہوئی تھی۔ میں نے مانیہ کو گلے لگایا، اسے مبارکباد دی۔ وہ کہنے لگی بھائی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ کمرے میں ہے۔ وہ دونوں ہی کمرے میں آئے۔ تب تک ارحم سیدھا ہو کے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکا تھا۔ حمزہ اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ ارحم کہنے لگا نایاب میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اس نے حمزہ اور مانیہ کو مبارکباد بھی دی، مٹھائی بھی کھائی۔ وہ بہت خوش تھا۔ رات کا کھانا انہوں نے ہمارے ساتھ ہی کھایا تھا۔ میں بدلے بدلے سے ارحم کو دیکھ کے حیران تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا یہ وہی شخص ہے۔ رات کو میں صوفے پر لیٹنے لگی تو کہنے لگا نایاب ادھر آؤ میرے پاس۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگا کم آن یار میرے پاس آؤ۔ بڑی لگاوٹ دکھا رہا تھا۔ پاؤں میں پلستر تھا اس لیے خود سے نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں بہت تھک چکی ہوں۔ کہنے لگا میری نیند اڑ چکی ہے، پلیز میرے پاس آؤ، تمہاری تھکن میں اتار دوں گا۔ میں نے کہا اتنی بے چین ہو تو خود آ جاؤ۔ میں جانتی تھی وہ نہیں آ سکتا، اس لیے میں نے کمرے کی لائٹس بجھائیں اور صوفے پہ لیٹ گئی۔
وہ کہنے لگا فائدہ اٹھا لو میری بے بسی کا، مگر کب تک بچو گی مجھ سے؟ اس کی بات سن کے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا تھا۔ میں نے لاحول پڑا اور آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ صبح کمرے میں ہلکی سی روشنی سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارحم کو دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج وہ برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ تھوڑا تھوڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دل کو ڈپٹا جو کہہ رہا تھا کہ اب وہ تمہارا شوہر ہے، اگر اس نے ماضی میں کوئی غلطی کی بھی ہے تو اب تو وہ تمہیں اپنا بنا چکا ہے، محبت دینے کو تیار ہے، عزت دے رہا ہے۔ نایاب، تم بھی جھگڑا چھوڑ دو، اسے بتا دو کہ اس کے علاوہ کسی نے تمہیں نہیں چھوا، اسے سچ بتا دو، ایک حسین زندگی تمہاری منتظر ہے۔ پہلی بار دل بے اختیار ہوا تھا، دل نے میرے خلاف پہلی بار قدم اٹھایا تھا، ارحم کے نام پہ دھڑکا تھا۔ میں بار بار دل کو یہی سمجھا رہی تھی کہ نہیں، مجھے اس محبت کے چکر میں نہیں پڑنا، مجھے ارحم سے محبت کرنی ہی نہیں ہے، لیکن دل کسی ضدی بچے کی طرح سے ضد کر رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب مجھے کراہنے کی آواز آئی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، شاید نیند میں اپنے پلستر والے پیر پہ دوسرا پیر مار چکا تھا اور اب درد سے کرا رہا تھا۔ میں اس کے پاس آ گئی، میں نے کہا تم سکون سے نہیں سو سکتے؟ کہنے لگا اف بہت درد ہو رہا ہے نایاب۔ اس کی ٹانگ پہ پلستر تھا لیکن پاؤں پہ نہیں تھا۔ میں اس کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، اس کا پاؤں دھیرے دھیرے دبانے لگی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا، کہنے لگا بڑا غلط اندازہ لگایا تھا میں نے تمہارے بارے میں، تم بہت اچھی لڑکی ہو نایاب، لیکن مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی۔ پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا زیادہ مکھن مت لگاؤ، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ کہنے لگا جانتی ہی تو نہیں ہو اور جان سکتی بھی نہیں ہو۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس، دور دور سے مجھے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ذرا پاس آ کے میرے پہلو سے لگ کے مجھے دیکھو، زیادہ اچھا لگوں گا۔ اس کے منہ سے ایسی بات سن کے میں خفت میں مبتلا ہوئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اسے کیسے پتا چلا کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں؟ میں نے اس کے پاؤں کو چھوڑا اور کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا کتنے نخرے دکھاؤ گی، پلیز نایاب آؤ نا۔ پتہ نہیں میری نفرت کہاں اڑن چھو ہوئی۔ مجھے وہ برا کیوں نہیں لگ رہا تھا، میں اس سے لڑ بھی نہیں پا رہی تھی۔ بڑی مشکل میں اپنا آپ پھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر چلی گئی، لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ مجھے کمرے میں جانے سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اب میرا دل بے اختیار ہونے لگا تھا۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی اس دشمن جاں کے نام پہ دھڑکنے لگا تھا۔ میں اس کا خیال دل سے رکھنے لگی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کا پلستر اتر گیا تھا لیکن ابھی بھی وہ اسٹک کی مدد سے چلتا تھا، ہلکا سا لنگڑاتا تھا۔ میں کمرے میں دیر سے آنے لگی، میں چاہتی تھی کہ وہ جب سو جائے میں تب جاؤں۔ پتہ نہیں کیسی ہچکچاہٹ تھی۔ پھر ایک بار میں کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب کمرے سے اس کی پکار سن کے مجھے جانا پڑا۔ میں کمرے میں گئی تو وہ واش روم میں تھا۔ کہنے لگا نایاب مجھے ٹاول پکڑاؤ، حالانکہ ٹاول تو ہمیشہ واش روم میں ہی رکھا ہوتا تھا۔ میں نے کہا پہلے لے کے نہیں جا سکتے تھے کیا؟ کہنے لگا جلدی کرو آفس جانا ہے، پہلے ہی بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں۔ جیسے ہی میں نے اسے ٹاول پکڑایا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کھینچ کے اندر لے گیا اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ میں اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ میں نے کہا تم بہت بے شرم انسان ہو۔ کہنے لگا کپڑے پہنے ہیں میں نے، آنکھیں کھولو تو پتہ چلے۔ واقعی اس نے نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، خود بھی شاور کے نیچے آ چکا تھا۔ کہنے لگا بھاگتی کیوں مجھ سے؟ اب تو میں نے تم سے لڑنا بھی چھوڑ دیا ہے، تم سے بدتمیزی بھی نہیں کرتا، بہت پیار سے بات کرتا ہوں۔ کیوں رات کو لیٹ نائٹ تک باہر رہتی ہو، میرے سو جانے کا انتظار کرتی ہو اور پھر صبح میرے اٹھنے سے پہلے کمرے سے باہر چلی جاتی ہو؟ نایاب کیا میری اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتی؟ یہ کہتے ہوئے وہ میری کمر پہ بازو رکھ چکا تھا۔ میں نے شاور بند کیا۔ میں نے کہا کوئی ملازم اگر کمرے میں آ گیا تو کیا سوچے گا، چھوڑو مجھے۔ ارحم کہنے لگا کیا سوچے گا؟ یہی سوچے گا کہ واش روم میں رومانس ہو رہا ہے۔ اب اگر بیوی کمرے میں موقع نہیں دے گی تو شوہر بیچارہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا اچھا میں رات کو جلدی کمرے میں آ جاؤں گی، ابھی مجھے جانے دو۔
وہ کہنے لگا تمہاری بات پہ بھروسہ کیسے کروں؟ میں نے کہا تو ہے آؤں گی۔ تو اس نے میری کمر چھوڑ دی۔ میں کمرے میں آ چکی تھی، پھر میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب یہ ناراضگی ختم کر دوں گی۔ ارحم آفس جا چکا تھا، لیکن دوپہر کو میرا جسم ٹوٹنے لگا، مجھے بخار ہو گیا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ قریبی ہاسپٹل پہنچ گئی، لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ اس نے مجھے بخار کی میڈیسن دی۔ جیسے ہی میں میڈیسن لے کر ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آئی تو میں نے وہاں ارحم کو دیکھا۔ ایک لمبی سی راہداری تھی جہاں اطراف میں ڈاکٹرز کے کمرے بنے ہوئے تھے۔ شاید وہ میری آمد سے نا واقف تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے پاس جاتی یا اسے پکارتی، میں نے دیکھا وہ ایک ڈاکٹر کے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں حیران تھی کہ اب تو وہ بالکل ٹھیک تھا، صرف اسٹک کی مدد سے چل رہا تھا، اور وہ بھی شاید 1-2 مہینے تک اس کی چھوٹ جاتی۔ تو پھر وہ ڈاکٹر کے کمرے میں کیوں جا رہا تھا؟ اور یہ تو وہ ڈاکٹر تھا ہی نہیں جس سے اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ میں اس ڈاکٹر کے کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ اس کمرے کے برابر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو اس وقت کھلی ہوئی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میری میڈیسن ختم ہو چکی ہے، مجھے میڈیسن چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگا دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ باپ نہیں بن سکتے۔ آپ نے کم عمری سے ہی غلط راہ اختیار کی تھی، اور جس قدر آپ غلط کام کر چکے ہیں آپ کے اندر باپ بننے کے چانسز بہت کم ہیں۔ وہ کہنے لگا دیکھیں ایک بار میری بیوی پریگننٹ ہو چکی ہے، بس کچھ بے احتیاطی کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہو گیا۔ یہ سن کر ڈاکٹر بڑی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا آپ شور ہیں کہ وہ آپ ہی کا بچہ تھا؟ ارحم کہنے لگا what do you mean؟ بڑے غصیلے لہجے میں ارحم نے یہ بات کی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا 90% آپ کے باپ بننے کا کوئی چانس نہیں، صرف 10% چانس ہے۔ اگر واقعی آپ کی بیوی پریگننٹ ہوئی تو یہ تو گڈ نیوز ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر سے ہو سکتی ہے۔ ارحم کہنے لگا ہاں آپ مجھے میڈیسن لکھ کے دیں۔ میں اب سمجھی اسے اپنے ناجائز بچے سے کیوں اتنی محبت ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ڈاکٹر کے روم سے نکل کر کوریڈور سے باہر جا رہا تھا جب اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ میں اسی کے پیچھے ہی چل رہی تھی، چند قدم پیچھے، لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ جو باتیں وہ فون پہ کسی سے کر رہا تھا وہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ وہ ہاسپٹل سے باہر نکل گیا، لیکن مجھے اپنا آپ بے جان سا محسوس ہونے لگا۔ میں وہیں ویٹنگ ایریا میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ یہ شخص واقعی بہت بڑا کھلاڑی تھا، میری سوچ سے بھی بہت اوپر۔ پہلے اس نے میری روح کو چھلنی کیا تھا، میرے وجود کو تار تار کیا تھا، اور اب میرے دل کا بھی قاتل نکلا۔ بہرحال میں واپس گھر آ گئی تھی۔ گھر میں ملازمین موجود تھے۔ میں نے میڈیسن کھائی اور کمرے میں جا کے لیٹ گئی۔ شام کو جب ارحم واپس آیا تو مجھے یوں لیٹا ہوا دیکھا تو کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا بخار ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، تکیہ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے میری پیشانی پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھی، کہنے لگا تمہیں تو واقعی بہت تیز بخار ہے۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ کے آیا تھا، لیکن خیر کوئی بات نہیں، تم آرام کرو۔ 2 دن میں بخار میں ہی پڑی رہی۔ گھر میں موجود ملازمہ میرا خیال رکھتی تھی۔ 2-3 دن بعد جب میری طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے تمام ملازمین کو 1 دن کی چھٹی دے دی۔ حالانکہ وہ پوچھتے رہ گئے کہ بیگم صاحبہ آپ چھٹی کیوں دے رہی ہیں؟ میں نے کہا مجھے تمہارے صاحب کے ساتھ ویسے بھی فارم ہاؤس جانا ہے، گھر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا تو تم لوگ بھی 1 دن کی چھٹی کر لو۔ گھر پہ میرا اتنا ہولڈ تھا کہ میں جس ملازم کو چاہتی چھٹی دے سکتی تھی۔ تمام ملازمین جا چکے تھے، یہاں تک کہ چوکیدار اور ڈرائیور بھی۔ میں نے ارحم کو کال کی، کہنے لگا کیسی ہو، کیسی طبیعت ہے تمہاری اب؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہوں۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے ہم کہیں گئے نہیں ہیں، کیا خیال ہے کل ویسے بھی سنڈے ہے، فارم ہاؤس چلیں؟ کہنے لگا آئیڈیا تو برا نہیں ہے، چلتے ہیں۔ میں نے کہا میں ساری تیاری کر چکی ہوں، تمام ملازمین کو میں نے چھٹی دے دی ہے، ظاہر ہے انہیں بھی تو 1 دن کی چھٹی ملنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ بھی اچھا کیا،
گھر تمہارا ہے، تم گھر کی مالکن ہو اور میری بھی مالکن ہو، اس لیے جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو۔ میں نے کہا ہاں فیصلہ تو میں ضرور کروں گی، تم بس کوشش کر کے جلدی آ جانا۔ 1 گھنٹے تک وہ آ چکا تھا اور میں تیار تھی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کی طرف نکل گئی۔ دروازے کو تالا اسی نے لگایا تھا۔ کہنے لگا کل واپس آئیں گے، کل شام تک، اور آج کی رات میں تمہاری یادگار بنا دوں گا۔ میں نے کہا آج کی رات تو میں بھی تمہاری یادگار بنا دوں گی، تم آج کی رات کبھی نہیں بھولو گے۔ کہنے لگا سچ؟ پھر میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا مجھ۔ کہنے لگا تم نہیں جانتی، مجھے بچے کی شدت سے خواہش ہے۔ میں نے کہا ہاں میں جان چکی ہوں، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں تمہارے بچے کو جنم دوں۔ میں تھک چکی ہوں اس لڑائی سے، اب اس لڑائی کا اختتام ہو جانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا ہاں بس ایک بار میرا بچہ پیدا ہو جائے، بس میری زندگی کی ساری محرومیاں ختم ہو جائیں گی۔ 3 گھنٹے بعد ہم لوگ فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ وہاں پہ اس دن بہت خوبصورت سا کمرہ اس نے بک کروایا تھا اپنی رات کو یادگار بنانے کے لیے۔ مجھے کہنے لگا تمہارے لیے ایک بلیک کلر کی ساڑی لایا ہوں، پلیز تم وہ پہن لو۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے جب وہ ساڑی دیکھی تو کافی بے باک قسم کی تھی، لیکن میں نے پہن لی۔ میں ساڑی پہن کے باہر آئی، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑا، میک اپ بھی کیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں کی خماری بڑھنے لگی۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ اس سے پہلے کہ مجھے اپنی گرفت میں لیتا، میں نے اپنے دونوں بازو اس کے کندھے میں حائل کیے۔ یہ دیکھ کے وہ حیران ہوا، کہنے لگا کیا بات ہے، آج تو شروعات ہی تم نے کی ہے۔ میں نے کہا ہر بار شروعات تم کرتے ہو، میں نے سوچا آج مجھے پہل کرنی چاہیے۔ میں نے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا، لیکن آج میرے دل کے اندر کوئی شور نہیں تھا، کوئی حشر برپا نہیں ہوا، کیونکہ سارے حشر وہ مجھ پہ ڈھا چکا تھا۔ اب میری باری تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اب میرے چہرے کو چھونے لگا۔ آج بھی مجھے اس سے اتنی ہی نفرت تھی جتنی چند روز پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس نے میری ساڑی کا پلو پیچھے کیا، پھر اپنی شرٹ اتاری، اپنی بےتابیاں دکھانے لگا، لیکن عین اسی وقت اس کے موبائل پہ بیل بجی۔ کہنے لگا کیا مصیبت ہے، میں فون نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ جیسے ہی مجھ پہ جھکنے لگا، میں نے کہا اٹھا لو، ہو سکتا ہے ضروری کال ہو، میں کون سا بھاگی جا رہی ہوں، یہی ہوں تمہارے پاس۔ اس نے مجھے اپنی ہی گرفت میں رکھتے ہوئے موبائل جیب سے نکال کے نمبر دیکھا تو ایک ان نون نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھایا، کہنے لگا ہیلو کون ہے؟ شاید کوئی پڑوسی تھا۔ کہنے لگا ارحم صاحب آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ سن کے ارحم نے کسی کرنٹ کی مانند مجھے چھوڑا تھا۔ میں نے اپنی ساڑی کا پلو درست کیا۔ کہنے لگا کیا مطلب، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کون ہے آپ؟ وہ کہنے لگا میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کا بنگلہ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ ہم نے فائر بریگیڈ کو بلایا ہے کیونکہ آگ کی لپٹیں اتنی بلند ہیں کہ کہیں ہمارے گھر کو آگ نہ لگ جائے۔ آپ جلد از جلد گھر پہنچے، آپ کہاں ہیں؟ اس نے موبائل بند کیا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کیا ہوا ارحم، ایوری تھنگ از اوکے؟ کہنے لگا گھر کو آگ لگ گئی۔ وہ بہت اداس تھا، بے تحاشا حواس باختہ۔ میں نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، چلو گھر ابھی چلو، میرے ساتھ چلو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے فارم ہاؤس سے واپس بنگلے کی طرف لے جانے لگا۔ پورے راستے کئی فون وہ کر چکا تھا، کئی لوگوں سے اس نے تصدیق کی تھی کہ بات سچ تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سچ ہے۔ جب تک ہم گھر پہنچے فائر بریگیڈ آگ بجھا رہی تھی۔ پورے گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا، سیاہ رنگ کا دھواں پورے محلے میں پھیل چکا تھا، اور ارحم یوں تھا کہ سانس لینا بھول گیا ہو۔ اس نے دروازے کا تالا کھولنا چاہا تو سب منع کرنے لگے کہ دیکھیں آگ بہت زیادہ ہے، ابھی اندر جانا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کا سانس رک سکتا ہے۔ لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہا تھا، تالا کھول کے فوراً سے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ کافی جگہ پہ ابھی بھی آگ لگی ہوئی تھی، ہر چیز جل کر راکھ ہو چکی تھی، اندر کمروں کے فرنیچر جل چکے تھے، کروڑوں کا اس کا نقصان ہو چکا تھا۔
یہ سب دیکھ کے وہ اپنے لاؤنج میں گھٹنوں کے بل بیٹھا بے بسی سے رو رہا تھا۔ وہ بلک بلک کے کسی چھوٹے بچے کی طرح رو رہا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آنے لگا جب اس نے مجھے برباد کیا تھا، میرے چھوٹے سے آشیانے کو جلایا تھا، اور پھر مجھے برباد کرنے کے بعد مجھے دھتکار کے کسی فالتو چیز کی طرح پھینک دیا تھا۔ تب میں بھی ایسے ہی روئی تھی، پھوٹ پھوٹ کے، بلک بلک کے۔ درد ہوتا ہے، جب درد ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ایسے ہی بہتے ہیں۔ بے بسی سے انسان ایسے ہی روتا ہے۔ ابھی بھی کئی کمروں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ فائر بریگیڈ کے کچھ اہلکار اندر کی جانب آ کر اس آگ کو بجھا رہے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا پلیز ایسے مت رو، حوصلہ رکھو۔ لیکن آج وہ ٹوٹ چکا تھا، یا یوں کہیں کہ صحیح معنوں میں آج ہی ٹوٹا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، میرے ساتھ لگ گیا، رونے لگا۔ شاید اس وقت اسے کسی کندھے کا سہارا چاہیے تھا۔ کہنے لگا نایاب تم نہیں جانتی میں نے کتنی مشکلوں سے یہ گھر بنایا تھا۔ اپنی ساری جمع پونجی، اپنی برسوں کی محنت میں نے اس بنگلے پہ لگائی تھی، دن رات میں نے محنت کی تھی۔ میں نے کہا ہاں میں سمجھ سکتی ہوں، میں اسی تکلیف سے گزری ہوں۔ مجھے پتا ہے جب تنکا تنکا جوڑ کے انسان آشیانہ بناتا ہے اور جب وہ یوں خاک ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ میں نے اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب والا مرد آج میرے ساتھ لگتے ہوئے بے بسی سے رو رہا تھا، لیکن مجھے تکلیف نہیں ہو رہی تھی کیونکہ تکلیف میں سہ چکی تھی۔ بہرحال ابھی تو اس کے لیے اور بھی بہت سے صدمے باقی تھے۔ ابھی وہ ٹھیک سے اپنے گھر کا سوگ بھی نہیں منا پایا تھا، جب ایک اور فون آیا کہ اس کے فارم میں آگ لگ چکی ہے، شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اب تو جیسے اس کا دماغ ہی چکرا کے رہ گیا۔ کہنے لگا ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، یہ کون ہے جو ارحم ابراہیم کی پیٹھ پہ وار کر رہا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ سے موبائل فون گرا تھا، وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ میں نے فون اٹھایا اور کٹ کر دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب وہ اپنے اس غرور سی بنی ہوئی عمارت کو جلتے ہوئے دیکھے گا۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا، مجھے لگ رہا تھا جو کچھ میں اس کے ساتھ کر رہی ہوں یہ کم ہے۔ بہرحال میں اس بار اس کے پیچھے نہیں بھاگی تھی۔ اس کا جلا ہوا گھر دیکھ کر مجھے اپنا چھوٹا سا گھر یاد آنے لگا جسے میری بھابھی نے سجایا تھا۔ یاد آنے لگا کہ کس طرح گھر کے خرچے سے پیسے بچا بچا کے وہ ایک ایک چیز لاتی تھی، پھر مجھے دکھاتی تھی۔ بتاؤ نایاب یہ ڈرائنگ روم کے لیے اچھا لگے گا نا؟ میں کہتی تھی ہاں ٹھیک ہے اچھا لگے گا۔ پھر وہ مجھ سے اور پیسے بٹورتی، کہتی تھی تمہارا بھی تو گھر ہے، تم جاب بھی تو کرتی ہو، تو ڈرائنگ روم کے صوفے لانے ہیں؟ تو میں کہتی تھی کہ میں نہیں لاؤں گی، میں پیسے دے دوں گی، آپ خود خرید لینا۔ اتنی محنت سے ہم نے گھر بنایا تھا، اور اس نے جلانے سے پہلے سوچا نہیں تھا، کیونکہ وہ مجھے اپنے جوتے کی خاک سمجھتا تھا، کسی کو جب چاہے اڑا سکتا تھا، اور ابھی بھی اس کا یہی ارادہ تھا، مجھے دھول کی طرح اڑا دینے کا۔ لیکن میں نے اس کا سب کچھ دھول بنا کے رکھ دیا تھا۔ دھول اڑانے والا اب اپنے ہی جلے ہوئے آشیانے پہ دھول اڑائے گا، اور نہ جانے کب تک اڑائے گا۔ صبح 9 بجے وہ واپس آیا، لٹی پھٹی حالت میں، بالکل مایوس۔ میں نے کہا یہاں تو دم گھٹ رہا ہے میرا، کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کبھی گھر کے در و دیوار کو دیکھ رہا تھا، کبھی مجھے۔ پھر کہنے لگا سب کچھ جل گیا، میری فرم جل گئی، میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا کیسے ہو گیا؟ کون ہے تمہارا دشمن؟ دیکھو تم پتہ لگوا سکتے ہو، تم پتہ کرواؤ، یہ سب کس نے کیا ہے؟ کہنے لگا ہاں پتہ تو میں کروا لوں گا، اور پھر اسے چھوڑوں گا بھی نہیں، جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے کہا ہاں تمہیں مار ڈالنا چاہیے، ایسے شخص کو مار دینا چاہیے جو آپ کا سب کچھ برباد کرتا ہے، کیونکہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، یا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کبھی دوست بن سکتا ہے۔ ابھی بھی وہ اپنی سٹک سے چل رہا تھا۔ کہنے لگا میں تمہیں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں لے جاتا ہوں، یہاں تو رہنا مشکل ہے،
میں نے کہا مانیہ کو تم نے نہیں بتایا؟ اتنا سب کچھ ہو گیا۔ کہنے لگا نہیں، اس کی کنڈیشن ایسی ہے، تم جانتی ہو، وہ ٹینشن لے گی تو کہیں اس کا بچہ ہی نہ ضائع ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ میں نے کہا ہاں یہ بات بھی ہے۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں لے گیا۔ کہنے لگا میں بالکل ٹوٹ کے رہ گیا ہوں، میرا سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، تم روتے ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میری بات سن کے مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا نایاب تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی ہو تم۔ میرے ہاتھوں کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ کہنے لگا اس مشکل وقت میں تم نے ہی مجھے سنبھالا ہے۔ میں نے کہا میں تمہاری بیوی ہوں، میں نہیں سنبھالوں گی تو کون سنبھالے گا؟ بہرحال وہ کہنے لگا کہ میرے پاس پیسے تو ہیں، لیکن یا تو میں گھر بنوا سکتا ہوں یا پھر اپنی فرم کو چلا سکتا ہوں۔ میں نے کہا پہلے تم اپنی فرم کو چلاؤ۔ وہ کہنے لگا تم بس میرا ساتھ دو، مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں تم میرے لیے کام کرو۔ بہت ٹوٹے ہوئے لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گی، تمہارا نقصان میرا نقصان ہے۔ میرے موبائل پہ کال آ رہی تھی۔ میں نے کہا 1 منٹ، حمزہ کی کال ہے۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر آ گئی اور اپنے چھوٹے سے کچن میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہنے لگا میڈم آپ کا کام ہو چکا ہے، باقی کی رقم کب ملے گی؟ میں نے کہا آج تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی۔ ویل ڈن، بہت اچھا کام کیا ہے تم نے۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اس شخص کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے جس نے میرے کہنے پر بنگلے میں اور فرم میں آگ لگائی تھی۔ میں نے کھانا بنایا لیکن وہ سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی، پلیز کھانا کھا لو۔ کہنے لگا یار پلیز زبردستی مت کرو، میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا۔ میں نے کہا کیا پریشان ہونے سے یا سگریٹ پینے سے تمہارے نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی یا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اس وقت اپنا خیال رکھو گے تو تبھی تو ایسے وقت میں اپنے حالات سے مقابلہ کر سکو گے۔ میں کچھ نہیں سنوں گی، تم بس کھانا کھاؤ۔ اپنے ہاتھ سے میں نے نوالے بنا بنا کے اسے کھلائے اور وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں بہت زیادہ غلط سمجھا، تم بہت اچھی ہو۔ میں نے کہا اچھا بس بھی کر دو، کب تک یہی دہراتے رہو گے کہ میں اچھی ہوں؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، میں تمہیں اچھے طریقے سے سمجھ گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں یار میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں سننا، مجھے کچھ بھی نہیں سننا، بس کھانا کھاؤ۔ میں جانتی تھی وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، پر میں سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ارحم کے ساتھ کام شروع کر دیا تھا، لیکن میں اسے وہ ڈیزائننگ دے رہی تھی کہ جو زیادہ چلے ہی نہ۔ چند ہفتے گزرے تھے جب ایک بار ارحم گھر پہ آیا تو کافی چپ چپ سا تھا۔ میں نے کہا کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ کہنے لگا نہیں بھوک نہیں ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ جب میں کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے اپنے مجرم کو پکڑ لیا ہے۔ یہ سن کے میں کچھ گھبرائی تھی، پھر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کون ہے وہ؟ کہنے لگا جس شخص نے آگ لگائی ہے اسے پولیس پکڑ چکی ہے اور میں پولیس اسٹیشن سے ہی آ رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں دوپٹے سے صاف کرتی اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کیا ہوا، اتنی سردی میں پسینہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ میں نے کہا میں کچن سے آئی ہوں نا اس لیے۔ کہنے لگا کتنے پیسے دیے تھے میرے گھر کو آگ لگانے کے لیے اور میری فرم کو جلانے کے لیے؟ کافی ٹوٹا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں نے کہا۔ کہنے لگا نایاب جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ کہنے لگا تم ایسا اس لیے کرو گی کیونکہ میں نے تمہارا گھر جلایا تھا، میں نے تمہیں برباد کیا تھا اور میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ سے یوں بدلہ لے سکتی ہو، اس طرح اس مقام پہ آ کے۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا جب گلزار نے تمہارا نام لیا،
وہ اسی شخص کا نام لے رہا تھا جسے میں نے پیسے دے کے کام کروایا تھا۔ پھر کہنے لگا سارے تانے بانے جڑنے لگے، ملازمین کو، چوکیدار کو چھٹی دینا، مجھے فارم ہاؤس لے کر جانا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ اس بار اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا تم نے بھی تو یہی سب کچھ کیا تھا، میرا گھر جلایا تھا، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ ابھی تک میرا بھائی اسٹک سے چلتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آج کل تم چل رہے ہو۔ میں نے بھی تنکا تنکا جوڑ کر اپنا گھر بنایا تھا جسے تم نے آگ کی نظر کر دیا تھا، لیکن میں یہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی۔ میں تمہیں معاف کر چکی تھی، لیکن تم بہت خود غرض انسان ہو۔ تم مجھے پھر سے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں تمہارے اور ڈاکٹر کے مابین ہونے والی باتیں سن چکی تھی، اور وہ بھی سن چکی ہوں جو تم فون پہ باتیں کر رہے تھے۔ یہ سن کے اس نے ایک دم میری کلائی چھوڑی۔ میں نے کہا کیا ہوا، ہاتھ کیوں چھوڑ دیا؟ سارے سوال ختم ہو گئے اب تمہارے؟ کیا اب کچھ اور نہیں پوچھو گے؟ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا ارحم اب مجھے بتاؤ، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ایسا کیا نقصان پہنچا دیا تھا تمہیں کہ تم نے مجھے برباد کرنے کے بعد میرے دل اور میرے جذبات کو بھی تار تار کر کے رکھ دیا؟ آخری بار تم نے بہت برا چلایا۔ میں رو رہی تھی اور وہ گم سم مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اب سمجھ میں آئی، تمہیں اولاد کیوں چاہیے تھی؟ تم نے اپنی ساری زندگی زناکاری میں گزاری، عیاشیوں میں گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اولاد پیدا کرنے کی خاصیت ہی چھین لی۔ تم صرف 10% بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ تمہارے لیے میں واقعی ایک گوہر نایاب تھی، کیونکہ تمہیں پتا تھا کہ جب میرے ساتھ تعلق قائم کرنے پہ میں پریگننٹ ہو سکتی ہوں تو دوسری بار بھی ہو جاؤں گی۔ میرے ساتھ نکاح تم نے اس لیے کیا تاکہ اپنے بچے کو حاصل کر کے دنیا کو یہ دکھا سکو کہ ارحم ابراہیم میں کوئی خامی، کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، وہ باپ بھی بن سکتا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ اور جب تمہارا بچہ تمہارے پاس آتا تم مجھے پاؤں کی دھول سمجھ کے اڑا دیتے، تم مجھے چھوڑ دیتے۔ شادی تو تم پشمینہ سے کرتے۔ وہ نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں تمہاری نظر میں کال گرل تھی، تم کبھی بھی میرے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ تمہیں کیا لگا نایاب اتنی کمزور ہے کہ تم اسے ایک بار برباد کرو گے تو وہ خود کو گناہوں کے حوالے کر دے گی، مردوں کے ساتھ راتیں گزارے گی؟ نہیں مسٹر ارحم ابراہیم، میں اتنی کم ظرف نہیں ہوں۔ مجھے چھونے والے تم پہلے مرد ہو، اور تمہارے علاوہ مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ رہی بات جمال کی، تو وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا، میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرنا چاہتا تھا، اور میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں اس کے ساتھ تمہاری بہن کی شادی میں آؤں گی تاکہ تمہاری بہن کے بھاگ جانے کے بعد تمہارا تماشا دیکھ سکوں۔ میرے کہنے پہ اس نے رشتہ مانگا تھا، ورنہ وہ مانیہ سے اپنے بھائی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے وہاں جمال کے ساتھ دیکھ کے بہت غلط اندازہ لگایا، اور میں تمہارے اس اندازے کو سچا کرتی چلی گئی۔ تم سے شادی میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی۔ مجھے یہ گھر جلانا تھا، تمہاری فرم بھی جلانی تھی، تمہیں شکست بھی دینی تھی، لیکن تم نے مجھ سے محبت کا ناٹک شروع کیا، اور میں بے وقوف بننے لگی۔ میں سچ میں تمہیں چاہنے لگی، یہ بھول گئی کہ تم ارحم ابراہیم ہو، اور تم ہمیشہ وہی رہو گے۔ تم نے اپنی گرل فرینڈ سے یہی کہا تھا نا کہ تم صرف مجھ سے اولاد پیدا کرنا چاہتے ہو اور مجھے ٹھوکر مار کے اپنی زندگی سے نکال دو گے۔ لیکن اتنی بے قیمت نہیں ہوں میں کہ تم مجھے ٹھوکریں مارتے رہو، میں خود تمہیں ٹھوکر مارتی ہوں۔ خلا میں عدالت سے لے لوں گی، تمہارا 1 کروڑ کا چیک ابھی بھی تمہاری الماری کی دراز میں پڑا ہے، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور، میں کبھی پریگننٹ نہیں ہوئی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، اس لیے کسی بھی خوش فہمی میں مت رہنا کہ مجھے اپنانے سے تم باپ بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کے میں کھڑی ہو گئی، میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا، میں اس کے گھر سے نکل آئی۔
مجھے سامنے ہی رکشہ نظر آیا تو میں نے رکشہ کروایا اور اپنے گھر پہ آ گئی۔ اس رات میں بہت روئی تھی، لیکن اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی تھی۔ میں نے خلا کا نوٹس اگلے روز ہی بھجوا دیا تھا۔ 2 دن بڑی خاموشی سے گزرے۔ حمزہ کو جب پتا چلا کہ میں اپنے پرانے گھر پہ ہوں تو وہ وہیں آ گیا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، تمہارا اور ارحم کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا پھر کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کے ساتھ شادی زندگی گزارنے کے لیے کی ہی نہیں تھی، مجھے بدلہ لینا تھا۔ مانیہ نے یہ سن کے ماتھے پہ بل ڈالے، مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی نایاب۔ میں نے کہا میں جانتی ہوں تم مجھے برا بھلا سمجھو گی، لیکن جو تمہارے بھائی نے کیا ہے مجھے اس سے بدلہ لینا تھا۔ اس نے میرا گھر جلایا تھا، میں نے اس کا جلا دیا۔ اس نے مجھے برباد کیا تھا، میں نے اسے کر دیا، لیکن میں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میرے بھائی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہو۔ میں نے کہا تو اب سوچ لو۔ حمزہ کہنے لگا نایاب یہ کیا کیا تم نے؟ میں حمزہ کی نظر میں اچھا بننا نہیں چاہتی تھی، نہ میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ مزید کیا کیا ہے، ورنہ مانیہ کی زندگی عجیب سے دوراہے پہ کھڑی ہو جاتی۔ میں ابھی حمزہ اور مانیہ سے بات کر ہی رہی تھی جب دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ دروازہ حمزہ نے کھولا تو ارحم کی آواز سن کے میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ مانیہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا مانیہ باہر جاؤ، مجھے نایاب سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، خلا کا نوٹس پہنچ گیا ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ کہنے لگا مانیہ باہر جاؤ۔ وہ باہر چلی گئی۔ وہ کہنے لگا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا لیکن میں معاف نہیں کرنا چاہتی، میں ہر بار تمہیں معاف نہیں کر سکتی اور نہ ہی ساری زندگی میں اذیتوں میں گزار سکتی ہوں۔ میں آخری فیصلہ کر چکی ہوں اور میں اپنے فیصلے سے کبھی نہیں ہٹوں گی۔ وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بس آخری بار معاف کر دو، بس آخری بار مجھے معاف کر دو۔ ان چند دنوں میں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ میں نہیں جانتا کیسے تم میرے دل میں بس چکی ہو۔ میں نے کہا یہاں سے جاؤ، تمہاری ان باتوں کے دھوکے میں نہیں آ سکتی، چلے جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا آخری موقع دے دو، بس آخری بار۔ میں نے کہا ارحم مجھے طلاق چاہیے، ہر صورت اور ہر حال میں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور بے فکر رہو تمہاری بہن کو طلاق نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے اپنے سارے بدلے لے چکی ہو، بس یہ بدلہ مت لو۔ میں نے کہا میں بتا چکی ہوں تمہیں مجھ سے اولاد نہیں ملے گی، اس لیے یہ ڈرامہ مت کرو۔ وہ کہنے لگا مت ہو اولاد، مجھے پھر بھی تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے دل میں تمہارے لیے نہ نفرت بچی ہے، نہ بدلہ، نہ انا، بس ایک جذبہ بچا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں اپنی شدت پکڑ چکا ہے، اور وہ ہے محبت۔ نایاب میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ میں نے کہا نہیں ارحم، اس بار میں تمہاری کوئی بات سننا نہیں چاہتی، تھک چکی ہوں میں، اس لیے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری احسان مند رہوں گی، یہ ایک احسان کر دو مجھ پہ۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم اس وقت غصے میں ہو اس لیے ایسا کہہ رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم یوں خوش ہو تو یوں ہی صحیح۔ پھر اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ اٹکتے اٹکتے اس نے کہا میں ارحم ابراہیم اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ رو رہا تھا، ساتھ ساتھ مجھے طلاق دے رہا تھا۔ 3 بار یہ جملہ دہرا کے وہ جا چکا تھا، لیکن مجھے افسوس نہیں ہوا تھا۔ کبھی کبھی مرد کچھ ایسی اذیتیں دے جاتے ہیں کہ عورت کو بالکل پتھر کا کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ چند مہینے میں نے حمزہ کے ساتھ ہی کام کیا۔ ایک بار میں مال میں اپنی شاپنگ کر رہی تھی جب میری ملاقات فیصل صاحب سے ہوئی۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے۔ وہ کہنے لگے شکر ہے تم نظر تو آئیں،
ورنہ جب سے میرا آفس چھوڑ کے گئی ہو تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں. کیسی ہو؟ میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، فرسٹ کلاس. کہنے لگے مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہے، ارحم جیسے شخص سے شادی کیسے کر لی؟ میں نے کہا شادی کر بھی لی، ختم بھی ہو گئی، کوئی نئی بات کریں. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. میں نے کہا میں نے طلاق لے لی ہے اس سے. فیصل صاحب کہنے لگے میں پہلے ہی سوچ رہا تھا، تم جیسی لڑکی کبھی بھی ارحم ابراہیم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا تھا. میں نے کہا ہاں یہ بات پرانی ہو گئی، آپ کہاں ہیں؟ آپ نے شادی کر لی؟ میری بات سن کے مسکرانے لگے. کہنے لگے نہیں کی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داریاں نبھا چکا ہوں، سب کی شادیاں کر دی ہیں، سب کے اپنے اپنے گھر ہیں. میں نے کہا تو آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات سن کے اپنا سر کھجانے لگے. کہنے لگے بس ایسے ہی کسی سے محبت کرتا تھا لیکن کہہ نہیں پایا. میں نے کہا تو کہہ دیتے. کہنے لگے کہہ دوں؟ میں نے کہا ہاں کہہ دیں. تو کہنے لگے نایاب کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ میں تو ان کی بات سن کے حیران تھی. وہ کہنے لگے میں جانتا ہوں میں ارحم جتنا ہینڈسم نہیں ہوں، اسمارٹ نہیں ہوں، خوبصورت بھی نہیں ہوں، عمر میں بھی تم سے زیادہ ہوں، لیکن باخدا تمہیں پوری عزت سے اپنانا چاہتا ہوں. تم سوچ کے مجھے اپنا جواب دے دینا. یہ کہہ کے وہ جا چکے تھے. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص مجھ سے محبت کرتا تھا. کبھی اس نے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا، کبھی اس کی نظروں میں مجھے ایسی تیزی دکھائی نہیں دی. وہ ایک شریف انسان تھا. میں نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ وہ خود غرض نہیں تھا، انا پرست نہیں تھا. بے شک وہ مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑا تھا لیکن میری عزت اور احترام بہت کرتا تھا، اور محبت بھی. اور عورت شاید یہی چاہتی ہے. شادی ارحم بھی کر چکا تھا، مانیہ کے منہ سے مجھے پتا چلا تھا. وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹیبلش بھی کر چکا تھا. لیکن مانیہ مجھ سے ہر بار یہی کہتی تھی کہ بھائی بہت چپ چپ رہتے ہیں. میں اس بار مانیہ کے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد حمزہ کے گھر رہنے آئی تو مانیہ نے مجھ سے کہا. میں نے کہا مانیہ ایک کام کرو گی؟ کہنے لگی ہاں کہیے. میں نے کہا دوبارہ میرے سامنے اپنے بھائی کا ذکر مت کرنا پلیز. وہ کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ سے بہت پیارا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میرا یہ فیصلہ غلط لگے، برا لگے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ عورت محبت کے ساتھ عزت بھی چاہتی ہے اور یہ اس کا حق ہے. اور ارحم ابراہیم زیادہ دیر تک کسی عورت کی عزت نہیں کر سکتا. اور پھر آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا؟ جو 2 بار کھوٹا نکلا ہو تیسری بار کھرا کیسے نکل سکتا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے. کہانی پڑھنے کا بہت بہت شکریہ. کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.